نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے عرب کا انتخاب ہی کیوں کیا گیا؟ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا کام کس کو سونپے۔ تہذیب و تمدن کا عروج فرد اور سماج کے قواعد عامل بیکار کر دیتا ہے۔ چھٹی صدی عیسوی کے متمدن قوموں پر نظر ڈالیے تو آپ کو یہ نظارہ صاف دکھائی دے گا۔ ہندوستان میں اجتماع کے غار، دیوتاؤں کے مجسمے، چین میں گوتم بدھ کا چرچا اور اونچے اونچے پگوٹے، مصر میں مومیا سازی، مجسمہ اور جادوگری کے کمالات، یونان میں علوم فلسفہ کے گرم بازاری اور عیش کوشی کے ٹھکانے، اور ایران کے آتش کدہ اور ایک ایسی تہذیب کے آئینہ دار تھے جس پر چکن ازمہلال اور زوال کے آثار نظر آتے تھے۔ حکام دولت کی ریل پیل میں مست تھے، عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے تھے، عوام کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ انہی جہالت، فکری مغالطوں اور عملی گمراہیوں کے نتائج اور عواقب نے گھیر لیا تھا۔ اس تناظر میں جزیرہ نما عرب کو دیکھا جائے تو وہ تہذیب و تمدن کے منفی اور مہلک اثرات سے پاک نظر آتا ہے۔ یہ ایسی فضا تھی جس نے عربوں کے فضائل و محاسن خوب نکھار دیے۔ عربوں کا سارا تہذیبی سرمایہ بادیہ پیانی، تلواروں کے جھنکاریں، تیروں کی سنسناہٹ اور معصوم بچوں کے دف کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس ماحول کی بدولت عرب بہت سی خرابیوں سے محفوظ اور بہت سی خوبیوں سے متصف ہو گئے۔ وہ منافقت سے خالی تھے، سازش اور شرارت سے پرہیز کرتے تھے، بے جگری سے لڑتے تھے اور قوت برداشت غیر معمولی تھی۔ وہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے، خون سپہ گری کے ماہر تھے، گھڑ سواری میں اپنی مثال آپ تھے۔ ان کی سادگی، جفا کشی، استقامت اور جھپٹ کر پلٹنے اور پلٹ کر جھپٹنے کا انداز ایسا نادر خوبیوں تھی جو مقصد عظیمیہ کے لیے بروئے کار آتی ہیں۔ ہر چند وہ کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ تھے، لیکن ان کی یہ خوبی لاجواب تھی کہ جب حق بات ان کو سمجھ میں آ جاتی تو پھر وہ اس کے لیے کٹ مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے۔ ایک طرف یہ معاشرت تمدنی اور اخلاق کے پس منظر تھا، دوسری طرف جزیرہ نما عرب کا انتہائی رفیع الشان اعجاز یہ تھا کہ یہاں مکہ المکرمہ میں اللہ کا گھر تھا۔ اسے سیدنا ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام نے اس لیے تعمیر کیا تھا کہ توحید کا مرکز اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جلوہ گاہ بن جائے۔ بس اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور ایسی سرزمین عرب کو دعوت اللہ کا مکہ المکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تاکہ آفتاب رسالت کی کرنیں ایسی سرزمین سے سارے عالم کو روشن کریں۔ علاوہ عظیم محل وقوع کے اعتبار سے بھی جزیرہ نما عرب بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ اس وقت کی معلومات تھی، یہ اس وقت کی معلوم دنیا کے عین مرکز میں تھا جہاں سے اسلام کا پیغام ساری دنیا کو پہنچایا جا سکتا تھا۔ بر اعظم ایشیا، یورپ اور افریقہ کے تمام تجارتی قافلے یہیں سے گزرتے تھے اور مختلف ممالک کے لوگ ایک دوسرے سے ملنے اور تبادلہ خیال کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مقدس سرزمین کی تجلیات اسلام پھیلانے کے لیے مرکز بنا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرکز کے اندر پیدا فرما دیا۔